بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز، میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا احوال۔ پاکستان کے پہلے 7 سٹار دی سیوی سکول میں بچوں کو پنجابی کلچر ڈے کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ہمارے نمائندے محمد جنید حسن کے مطابق پنجابی تہوار کی نسبت سے آج سیوی سکول نعمت علی کیمپس سانگلہ ہل میں بچوں کو پنجابی کلچر ڈے کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر پرنسپل دی سیوی سکول نعمت علی کیمپس سانگلہ ہل کا کہنا تھا کہ ہم نے بچوں کو پنجابی کلچر سے روشناس کروایا ہے تاکہ وہ اپنی روایات کو نہ بھول پائیں اور اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے دنوں ہونے والے پہلے سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں بچوں نے اپنی پنجاب سمیت دیگر صوبوں کی خوب ترجمانی کی۔ اسی زمان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد مزید بچوں کے اندر اپنے کلچر کو اپنانے کے لیے پروگرام بھی ترتیب دیں گی۔ سٹی پریس کلب سانگلہ ہل کے ممبران کی سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری طارق محمود باجوہ سے ملاقات۔ ہمارے نمائندے عدیل منظور بٹی کے مطابق سٹی پریس کلب سانگلہ ہل کے ممبران نے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری طارق محمود باجوہ کو عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سٹی پریس کلب سانگلہ ہل کی ٹیم نے گلدستہ پیش کیا۔ ٹیم میں سرپرست اعلیٰ سٹی پریس کلب سانگلہ ہل امجد جو سدھو، چیئرمین سٹی پریس کلب شاہد رفیق باجوہ، صدر سٹی پریس کلب عدیل منظور بٹی، طارق محمود جنرل سیکرٹری، پریس سیکرٹری سٹی پریس کلب محمد فیضان، نائب صدر سٹی پریس کلب راشد ڈوگر، سٹی پریس کلب کے فنانس سیکرٹری ڈاکٹر گلفام شہزاد بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ سانگلہ ہل میں پنجاب کلچر ڈے انتہائی جوش و خروش و ولولے سے منایا گیا۔ ہمارے نمائندے عدیل منظور بٹی کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال دوسرے شہروں کی طرح سانگلہ ہل میں بھی پنجاب کلچر ڈے انتہائی جوش و خروش اور ولولے سے منایا گیا۔ سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں سیاسی و سماجی شخصیات اور حکومتی اداروں کی جانب سے پنجاب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے رنگا رنگ پروگرام تشکیل دیے گئے اور پنجاب کے کلچر کو نمایاں کرنے کے لیے خصوصی لباس پہنے گئے۔ اس موقع پر لوگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کلچر قوم کی تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور جو قومیں اپنے کلچر کو بھول جاتی ہیں تاریخ بھی انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے سابق کونسلر چودھری ریاض احمد کاہلوں کی صاحبزادی کی شادی سیاسی اجتماع بن گئی۔ ہمارے نمائندے عدیل منظور بٹی کے مطابق شادی میں سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری طارق محمود باجوہ، سماجی و مذہبی شخصیت پیر سید تحسین حیدر شاہ مکان شریفی، تحریک لبیک کے سینئر رکن میاں شفیق الرحمان ونگر، فیصل منیر بٹی ایڈوکیٹ، سابقہ وائس چیئرمین چودھری احسن علی بولہ سدھو، سرپرست اعلیٰ پاکستان سدھو اتحاد چودھری اشفاق وینس، عمران بوبک، سابق کونسلر خالد محمود باجوہ، میاں عمار چودھری، محمد امین باجوہ فنجلی، سینئر سول جج علی بلال مدنی، سٹی پریس کلب سانگلہ ہل کے ممبران سرپرست اعلیٰ چودھری امجد جو سدھو، سٹی پریس کلب کے چودھری شاہد رفیق باجوہ، سٹی پریس کلب کے صدر عدیل منظور بٹی، سینئر نائب صدر راشد ڈوگر، سٹی پریس کلب کے پریس سیکرٹری محمد فیضان نے شرکت کی۔ آسٹریلیا کے معروف بزنس مین چودھری محمد اسلم کاہلوں اور پاکستان یوتھ اسمبلی سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری امتیاز احمد کاہلوں نے مہمانوں کا خود استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر وزارت پرویز رائج کی زیر صدارت بابا 9 لاکھ ہزارے کی عرس کی تقریبات کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر شاہکوٹ ڈاکٹر اورنگزیب، دربار انتظامیہ، ہیلتھ ریسکیو 1122، پولیس سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اسی شاہکوٹ کی جانب سے عرس کے ایام میں کیے جانے والے انتظامات بارے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر انکانہ وزارت پرویز رائج نے اجلاس میں ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ حضرت سید مراد علی شاہ المعروف ابو الخیر بابا 9 لاکھ ہزارے کا عرس 22 مارچ سے شروع ہو کر 25 مارچ تک جاری رہے گا اور اس کے ایام میں شہر بھر میں صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ دربار کے روٹس پر ناجائز تجاوزات کے خاتمے کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ محکمہ صحت کی جانب سے عارضی ڈسپنسری قائم کی جائے جہاں ادویات کا سٹاک وافر مقدار میں موجود ہوگا۔ اسی شاہکوٹ ڈی ایس پی کے ہمراہ تمام متعلقہ انتظامات کا خود جائزہ لیں۔ آنے والے زائرین کی حفاظت اور ان کی مدد کے لیے سول ڈیفنس کا عملہ ہمہ وقت ڈیوٹی پر موجود ہوگا۔
دو روزہ عرس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سابقہ روایات کے مطابق پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ عرس پاک کی تقریبات اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ درود و سلام کی صداؤں سے فضا مہک اٹھی۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق محفل پاک کا انعقاد دربار عالیہ معصومیہ مصطفیٰ شریف لاہور میں کیا گیا۔ دربار عالیہ مہری شریف کی نسبت سے 84واں عرس مبارک صاحب العلاق حضرت و ذکر حسنین کریمین 12 اور 13 مارچ بروز ہفتہ اتوار منایا گیا۔ عرس پاک کی تمام تقریبات زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ عالمی مبلغ اسلام ابو العارفین محمد طیب مبین معصومی نقشبندی معصومی سجادہ نشین دربار عالیہ مصطفیٰ آباد شریف تھے۔ عرس پاک کی تقریبات باقاعدہ آغاز ہفتہ کو عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ خواجگان الحاج خواجہ محمد طاہر مبین نقشبندی معصومی کے مزار اقدس پر چادر پوشی سے کیا گیا۔ چادر پوشی خواجہ خواجگان پیر محمد طیب مبین معصومی نقشبندی کی سربراہی میں ادا کی گئی۔ چادر پوشی کے بعد رات کو محفل ذکر الہی و ذکر حسنین کریمین کا انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک میں نعت خوانی، ذکر الہی اور خطابات کیے گئے۔ دعائے خیر کے بعد رات کی محفل ختم ہوئی۔ دوسری نشست کا آغاز 13 مارچ بروز اتوار مزار اقدس خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ الحاج محمد طاہر مبین نقشبندی معصومی پر چادر پوشی اور دعا سے کیا گیا۔ دوسری نشست میں تلاوت قرآن پاک حضرت صاحبزادہ جگر گوشہ عالمی مبلغ اسلام محمد قاسم مبین معصومی نے کی۔ ذکر الہی، ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور درود و سلام کی صداؤں سے محفل میں وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دوسری نشست کا آغاز کیا گیا۔ محفل پاک میں حضور خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد طیب مبین معصومی نقشبندی کی خصوصی دعوت پر مشائخ عظام جن میں پیر آف چورا شریف پیر سید اسد اللہ غالب الحاج خواجہ شاہ محمد احرار نقشبندی آف پشاور صاحبزادہ پیر خواجہ توصیف النبی نقشبندی مجددی آف لاہور پیر خواجہ اسرار نظامی، ان کے علاوہ صاحبزادگان جن میں حضرت خواجہ محمد قاسم مبین نقشبندی، صاحبزادہ خواجہ محمد طلحہ نقشبندی، صاحبزادہ محمد نور العارفین نقشبندی، صاحبزادہ محمد عیسیٰ محمد اولیاء نقشبندی، صاحبزادہ محمد ناصر الدین نقشبندی نے بھرپور شرکت کی۔ نجائز منافع خوروں اور ملاوٹ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ اشیاء ضروریہ کی زیادہ قیمت وصولی، کم وزن اور زائد قیمت پر چینی بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز ولایت۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق بزدار حکومت کے ویژن کے مطابق عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیاء خورد و نوش کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ نجائز منافع خوروں اور ملاوٹ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ اشیاء ضروریہ کی زیادہ قیمت وصولی، کم وزن اور زائد قیمت پر چینی بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نان اور روٹی کے وزن پر خصوصی نظر رکھیں اور چینی کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں موجود رہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز ولایت نے اشیاء خورد و نوش کے پرچون نرخ مقرر کرنے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ رانا امجد علی، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز رانا خاور حفیظ، صدر کرانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن شیخ علی رضوان و دیگر ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخوں کے مطابق اشیاء ضروریہ کی فروخت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ گراں فروشوں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیوں سے صارفین کو ریلیف ملنا چاہیے۔ انہوں نے آٹا، چینی، سوجی، دالوں، گوشت سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش کے نرخ مقرر کیے اور خریداروں کی جانب سے کی گئی شکایات کے ازالے کے بھی احکامات جاری کیے گئے۔ ضلع بھر میں پرائس کنٹرول ممبران کی مشاورت سے مختلف اشیاء خورد و نوش کے ریٹ بھی مقرر کیے گئے۔ ان کو ذرا چیک کر لیں۔ ڈینگی لاروا کی افزائش کو روکنا انتہائی اہم ہے۔ ضلع بھر میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام محکمے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ محکمہ صحت و دیگر متعلقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی سرویلنس کا سلسلہ تیز کریں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز ولایت۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق بزدار حکومت کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر کی عوام کو ڈینگی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ ڈینگی لاروا کی
افزائش کو روکنا انتہائی اہم ہے۔ ضلع بھر میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام محکمے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ محکمہ صحت و دیگر متعلقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی سرویلنس کا سلسلہ تیز کریں۔ متعلقہ محکمہ جات کے افسران ڈینگی اجلاس میں اپنی حاضری کو 100% یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پریز رائچ نے خیالات کا اظہار ڈینگی تدارک اور اس کی روک تھام کے حوالے سے منعقدہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کامران واجد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات عبدالقیوم، DRTA چودھری محمد سلیم گمن، ڈپٹی DHOs کے علاوہ میونسپل کمیٹی و دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ DHO ڈاکٹر کامران واجد نے اس موقع پر اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر کی تمام ہاٹ سپاٹ جگہوں کو ڈینگی لاروا کے سلسلے میں مکمل طور پر چیک کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر ڈینگی لاروا کی موجودگی کی نشاندہی ہوتی ہے اسی کو فوری طور پر تلف کر دیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ اجلاس میں غیر حاضر ضلعی افسران کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کے علاوہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کبارخانوں، نرسریوں، سروس سٹیشنز، ٹائر شاپس اور پیٹرول پمپس میں سمیت دیگر سرکاری دفاتر اور گھروں کی چھتوں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے تاکہ بروقت احتیاطی تدابیر کو اپنا کر ڈینگی وبا سے عوام الناس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ میاں والی کے بعد کراچی لیاقت آباد میں معصوم بچی کا گلا کاٹ کر مار دیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق لیاقت آباد 7 نمبر غوثیہ مسجد کراچی کے قریب گھر میں معصوم بچی کا گلا کاٹ دیا گیا۔ معصوم بچی کا آخر قصور کیا تھا؟ یہ مسئلہ تاحل ہونے والا نہیں۔ اس سوال نے ایک بار پھر جنم لے لیا۔ 22 دن کی بچی کی شناخت زمیل سعد کے نام سے ہوئی ہے۔ بچی کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جدید فائٹر ایئر کرافٹ J-10C پاکستان ایئر فورس میں شامل کر لیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق جدید فائٹر ایئر کرافٹ J-10C پاکستان ایئر فورس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کامرا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں چیف آف ایئر سٹاف کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم جناب عمران خان مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ وفاقی وزراء، عسکری حکام اور چینی سفیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ J-10C کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت پر خوشی ہے۔ J-10C کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ J-10C کا فضا میں مظاہرہ دکھا کر دفاعی صلاحیت پر مزید یقین پختہ ہو گیا ہے۔ J-10C کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت سے دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔ چین کا J-10C میں معاونت پر مشکور ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا ہمیں اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے۔ ہمارے نوجوان ملک کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب ملک کے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج اور قوم نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ بالا کوٹ میں پاکستان نے بھارت کو بہترین جواب دیا۔ گورنمنٹ علامہ اقبال ہائی اسکول سانگلہ ہل میں کلچر ڈے کے حوالے سے منفرد سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگیر کے مطابق پنجاب کے تمام شہروں کی طرح شہر سانگلہ ہل کے گورنمنٹ علامہ اقبال ہائی اسکول میں پنجاب کلچر ڈے روایتی انداز سے ذرا ہٹ کر منایا گیا۔ ہیڈ ماسٹر محمد علی کی نگرانی میں شروع ہونے والی سرگرمیوں میں بچوں نے کھل کر حصہ لیا۔ انچارج کلچر ڈے محمد افضل کی خصوصی دلچسپی کے باعث پنجابی روایت کھیلوں کے میدان سے لے کر اس کا عملی مظاہرہ بچوں کے سامنے کیا گیا۔ بچوں نے خوب کھل کر کھیل پیش کیے۔ آج پنجابی کلچر ڈے کے موقع پر ان کھیلوں کو پیش کیا گیا جو کہ اب ناپید ہو چکی تھیں۔ ان کے مظاہرے نے بچوں کو خوب لطف اندوز کیا۔